اللہ رب العزت مومنین سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت جس جگہ پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ لے کر آتے ہیں تو مفسرین دو معنی لیتے ہیں اس کے، یا تو اللہ رب العزت کسی بہت بڑے گناہ سے منع کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ رب العزت کسی بہت بڑے کام کا حکم دینے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دینے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ یہ 13 ساڑھے 13 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا روزہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا چاہتے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کام بھائیو اس کے الٹ ہو گیا، اس طرح کے 11 مہینوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کے کھانا اور وہ ڈشیں ہمارے گھروں میں نہیں بنتی پورا سال جو رمضان میں بنتی ہیں۔ اللہ بھوک اور پیاس دے کر اپنے بندوں کو نیکوکار بنانا چاہتے تھے، اور ہم نے راتوں کا قیام کرنا تھا، پیٹ بھر کے قیام نہیں ہوتے۔ اور اگلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے راتوں کا، تو 11 مہینوں میں اتنی نیند نہیں ہے جتنی رمضان میں ہے۔ بڑی مشکل سے 10 منٹ بیٹھنا ہے، بڑی مشکل ہے، یقین کریں۔ پھر ظہر تک کوئی کام نہیں، ظہر کے بعد عصر کے بعد تھوڑا کام ہوتا ہے، مگر ظہر کے بعد تھوڑا کام ہوتا ہے، عصر کے بعد دوبارہ گھر، اور تراویح کے فوراً بعد پی ایس ایل چل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں۔ بھائیو، ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے، آپ کسی کارنر میں بیٹھ کر کبھی سوچیں، اگر میری عمر 50 سال ہے تو میں 50 سال بعد کہاں ہوں گا؟ اگر میں نے اپنی عمر پوری بھی کی تو میرا دماغ مجھے فوراً سگنل دے گا 50 سال بعد آپ زمین کے اوپر نہیں ہیں، زمین کے نیچے ہیں۔ اور یہ جو مٹی کی ڈھیری 2.5-3 فٹ کی جو قبر بنتی ہے، یہ کتنے سال اوپر رہے گی؟ جس مسجد میں ہم بیٹھے، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، کتنی قومیں آئی ہیں، کتنے لوگ یہاں دفن ہوں گے۔ جن زمینوں میں ہم کھیتی باڑی غلہ کاشت کرتے ہیں، وہاں کتنے لوگ دفن ہیں۔ اور میرے مرنے کے بعد کتنی دیر یہ مٹی کی ڈھیری اوپر رہے گی، اس کے بعد یہ برابر ہو جائے گی، آنے والی نسلیں اس کے اوپر کاشت کریں گی۔ میرا عمل زندہ رہنا ہے، میں نے جو عمل کر کے جانا ہے وہ زندہ رہنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اگر میرے اعمال کی پوٹلی میں کچھ نہیں تھا تو بھائیوں پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے، میں دنیا میں آیا تھا، اپنا مقصد پورا کیے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ اور یہ رمضان یقین کرے بالکل مختلف ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا رمضان نہیں دیکھا جس میں مسلمانوں کی اتنی ڈیڈ باڈیاں گر رہی ہوں۔ غزہ فلسطین اٹھا کے دیکھ لیں، کالونیوں کی جو گلیاں ہیں نا، کالونیوں کی سڑکیں وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ روڈوں کے درمیان کی جگہ فٹ پاتھ وہ بھی قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بچی کہہ رہی ہے ملبے کے ڈھیر پہ کھڑی، کہنے لگی جس ملبے کے ڈھیر پہ میں کھڑی ہوں اس کے نیچے شہداء کی لاشیں ہم نکال نہیں سکے۔ امت مسلمہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ 57 ملک مسلمانوں کے تھے اور غزہ فلسطین کے بچے فاقوں میں مر رہے تھے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جا کر تم نے کیا کیا؟ وہ ہیلی سے آٹا گرا رہے تھے تو ایک بندے کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا ملا، اس نے اپنے سینے سے لگایا، سجدہ کیا اور اس کو چوم رہا ہے۔ دوسرا تھیلا پھینکا تو وہ نیچے گارا تھا، شاید وہ پھٹ گیا، اور وہ بندہ گارے سے آٹا اکٹھا کر کے اپنے گٹو میں ڈال رہا ہے اور اس آٹے کو چوم رہا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے، اور قوم بیٹھی ہوئی ہے پی ایس ایل کے اوپر۔ بھائیو، معذرت کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، ہم عملی طور پہ سب یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مصنوعات ان کی۔ میں نے میکڈونلڈ پہ جانا ہے، میں نے کے ایف سی پہ جانا ہے، ڈومینوز پہ جانا ہے،
میرا ان کے بغیر گزارا نہیں، کوک کے بغیر میرا مشروب نہیں ہے، ڈالڈا کے بغیر میرے گھر کا کچن نہیں چلتا، یلو لیبل کے بغیر میں نے چائے نہیں پینی، اور میں زبانی جمع خرچ میں کھڑا ہوں کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ تو حکومتوں کے کام ہے جی۔ مولانا صاحب آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہیں وہ کریں بھئی، جو میں کر سکتا ہوں وہ تو میں کروں، جو میرے ذمے مجھے وہ تو کرنا چاہیے۔ میں نے کیا کیا؟ میں رات کو اپنے بچوں کو مصلے پہ لے آیا، ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا ہی کروا دیتا ان کے لیے، یہ تو میرے اختیار میں تھا نا، یہ تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا تھا۔ میں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ اپنے ملک میں اپنے گھر میں رہ کے کر سکتا تھا، میں نے یہ کیا۔ میں مورز الزام دوسروں کو ٹھہراتا ہوں، میں نے کبھی اپنا احتساب کیا؟ میں نے کیا کیا؟ اور بھائیو یہ بات ذہن میں رکھے، اگر ان بچوں نے ہمیں پکڑ لیا نا، ہمارا بنے گا کیا؟ 30,000 سے زیادہ شہادتیں اور 57 ملک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے بکریوں کے اوپر شیر کو چھوڑا ہوا ہے، تم جتنی مرضی کھاؤ، تمہیں کون روکنے والا ہے؟ خاموش ہے، سب خاموش تماشائی، کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکل رہا۔ اور یہ سارے G8 G4 کے ممالک یہ بڑی باتیں کرنے والے، ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے دینے والے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج فلسطین کے بچے نہیں نظر آتے کسی کو؟ کسی کا بازو کٹا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کے گھر کے سارے افراد شہید ہیں، کسی کے گھر کا ایک بچہ، وہ ایک بندہ امریکہ میں پہنچا، اس نے کہا میرے گھر کے 32 لوگ شہید ہو چکے، میرے 8 سکے بھائی شہید ہو چکے۔ پتہ نہیں کیسے وہ کہنے لگا، صرف مجھے اتنا جواب دے دو کہ ہمارا قصور کیا ہے، صرف میں اپنی غلطی پوچھنے آؤں، مجھے ہمارا قصور بتا دو، ہمارا گناہ کیا ہے۔ آج کہاں ہے دنیا؟ باتیں کرنے والے آج کہاں ہیں؟ تو بھائیو، اللہ کے لیے میں اور آپ جو کر سکتے ہیں نا، ہمیں وہ تو کرنا چاہیے۔ دعاؤں کا دامن نہ چھوڑے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات میری ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند کے فاتح مسلمان ہوں گے، اور جو غزوہ ہند فتح کرے گا لشکر، وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑے گا، اور یہ لشکر جائے گا فلسطین کی آزادیوں کے لیے۔ یہ وقت آنا ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین ہے، اور یہ وقت آ کے رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے کیا کرنا پڑنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ لشکر جب فلسطین میں پہنچے گا تو یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر بول کر کہے گا، عبداللہ میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کرو۔ یہ اتنی گندی قوم ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور آج وہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ آج ہمارے بچے ذبح کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ خاموش تماشائی بن کر سارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ بھائیو، اس کے لیے اپنی زبان سے الفاظ اٹھائیں، اپنے فنگر کے ٹپس سے ہم جو ان کے حق میں بات کر سکتے ہیں۔ آج میڈیا کی جنگ ہے، میڈیا وار ہو رہی ہے، ہم جو اپنی فنگر کے ٹپس سے ان کے لیے جنگ کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان لمبے قیام کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رمضان بھائیو جہاد فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔